ناظرین، جب گھر میں ماحول یہ ہو کہ گھر والے یہ سوچ رہے ہوں کہ میں جس بھی فیلڈ میں ہوں، جس بھی شعبے میں موجود ہوں، اس میں رہتے ہوئے امام کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، اور جب پورا ہم و غم یہی بن جائے، جب زندگی کا مقصد یہی بن جائے، تو یقیناً گھر والوں پر بھی، بچوں پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کمسن ترین ذاکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کمیل عباس جعفری صاحب کے جو فرزند ہیں، بیٹے ہیں ڈاکٹر مقبول جعفری کے۔ السلام علیکم کمیل۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ کیا آپ کو لقب ملا ہوا ہے بھائی، کمیل کو کمسن ترین ذاکر امام حسین علیہ السلام، یہ کیوں کہا جا رہا ہے آپ کو؟ کب سے شروع کیا آپ نے ذاکری؟ جی میں نے دراصل 3 سال کی عمر سے مولا امام حسین کی مجلس سے پڑھنا شروع کی تھی۔ اچھا، تو آپ جو مجلس سے پڑھتے ہیں کہاں سے آتا ہے یہ دماغ میں آپ کے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آپ تو ماشاءاللہ شروع ہو جاتے ہیں بالکل۔ ہماری نا رات کو، یعنی اس مجلس کے وقت سے پہلے تو میں اپنے بابا کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر پھر جتنے بھی سوالیہ جملے ہوتے ہیں وہ ساری چاہے سوالیہ جملے ہم لگاتے ہیں، اور جیسے ایک جملہ پہ 2 2 3 4، یعنی جیسے انسان کی ہیرٹنی میں وہ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے سوالات بڑھتے جاتے ہیں، پھر وہ موضوع ہمیں مجلس سے اکثر زیادہ بڑا بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کمیل، واپس سے ہم آئیں گے آپ کی طرف، آپ سے اب کچھ سوال کریں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے، کہ جب ان کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، اور جیسے ہماری آپ کے بابا سے بھی بات چیت رہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن بہت ہی نزدیک ہے کہ جب ہم امام کو دیکھیں گے، تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ تو سوچیں، مثلا آپ کے بابا ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، امام کے ساتھ لگ جائیں گے، اپنا جو سوچ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ امی مثلا آپ نے بتایا کہ لیکچرر ہیں، تو وہ بھی اپنی راہ پہ لگ جائیں گی امام کے ساتھ۔ بچے آپ کیا کریں گے، یا آپ جتنے بچے جو ہیں وہ اس وقت امام کا کیسے ساتھ دیں گے؟ یعنی امام کو کیا آپ کے جتنے بچوں کی بھی ضرورت ہوگی، اور ضرورت کس طرح سے ہوگی، اور اس ضرورت کو آپ کس طرح سے پورا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ امام کی جب جنگ ہوگی، وہ جو ہوگا اس میں صرف تلوار تیر تبر نہیں ہوں گے، وہ ایک پورا نظام، ایک سسٹم رائج ہوگا۔ تو اس سسٹم کے اندر بچوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ کیسے؟ کیونکہ بچے آگے جا کے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اسی لیے آگے بڑے ہو کے ان کو بننا ہوگا، امام کی نصرت کرنی ہوگی۔ لیکن اس پورے سینیریو میں جو بچوں کا رول ہے وہ پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے انداز سے، بچوں کے رویے سے، بچوں کی صلاحیت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جیسے بڑوں کی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو ایسی بات ہے، جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ خدا نے سکھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو انسان باہر سے سیکھتا ہے، یہ کتابیں پڑھی، چیزیں پڑھی، اس کے بعد مثالیں دیکھی اور درس سنے، مجلس سنی۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے جس سے انسان سیکھتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے خدا سکھاتا ہے۔ واہ، خدا سکھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی کڑی کے اندر بچے بھی ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں سے سیکھو۔ اچھا، صحیح بات ہے، بالکل۔ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ جس کی میں چند مثالیں پیش کروں گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں سے سیکھو۔ بچے اگر مثلاً بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ جھگڑا ہوتا ہے اس کے 1.5 گھنٹے بعد، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جھگڑا ہو رہا ہے، 5-10 منٹ بعد آپ آئیں گے، دیکھیے گا وہی بچے کھیل رہے ہوں۔ صحیح بات ہے۔ ان میں نفرت نہیں پیدا ہوتی، کینہ نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ان بچوں کے 3 منٹ کے جھگڑے کی وجہ سے ماں باپ میں ہزاروں سالوں کی انبن ہو جاتی ہے، اور بچے پھر کھیلنا چاہتے بھی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں، اس سے نہیں کھیلنا، اس سے نہیں کھیلنا۔ صحیح، ایگزیکٹلی، یعنی یہ بھی ایک تصور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مہنویت کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر بچوں کا مداخلت بہت زیادہ ہے، فقط اس روح سے نہیں ہے، ایسے بہت سارے لاکھوں کام ہیں جن میں بچے کو مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ایران میں، پوری دنیا میں ایسے لاکھوں بچے ہیں جو امام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے بہت مشہور لوگ ہیں، جیسے ایت اللہ محمد حسین طباطبائی، جو اب تو بہت بڑے ہو چکے ہیں، البتہ بچپن ہی میں، جب بچپن میں انہوں نے قرآن کے لیے کیسے کام کیا، انہوں نے ایسا کام کیا جو بڑے بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک، تو ایسے امام کی مدد ہوگی، ایسے بچے مدد کر سکتے۔
ہے. بالکل. پیراڈائم والی بات. اچھا جو پیراڈائم اچھا اب جو اس کی ایک اور مثال ہے جیسے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس کے پورے مہدویت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بچوں سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ایک بچہ فار ایگزامپل مارکیٹ گئے بازار گئے اور بچے سے ماں باپ جھڑ گئے, اب بچہ جس بندے کے پاس بھی جائے گا وہ یہ جملہ کہے گا کہ انکل انکل میرے ممی پاپا گم ہو گئے. صحیح بات ہے. جبکہ دراصل وہ خود گم ہو جاتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہی ہے کہ ممی پاپا گم ہو گئے. یہی بالکل وہی پیراڈائم سیناریو ہے جو ہمارا امام زمانہ اسلام کے ساتھ ہے. ہم وہ بچے ہیں اور امام زمانہ ہمارے وہ والدین ہیں. کیسے کہ ہم لوگ اس وقت خود گم ہیں. ہم لوگ کس میں گم ہیں؟ ہم لوگ دنیا کی مشغولیات میں گم ہیں. ہم لوگ ان بیکار چیزوں میں اس 4 دن کی 3 دن کی دنیا میں گم ہیں. لیکن ہم گم ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ غائب ہے. بالکل بہت اچھی بات. امام گم نہیں ہوئے, امام غائب نہیں ہوئے, ہم غائب ہیں. بالکل صحیح مثال. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ مثال ہے مہدویت کی, بالکل اسی روح سے جو بھی یہ سمجھ لے کہ ہم گم ہیں اور ہم گم ہیں اپنی غیبت کو دور کرے گا بس خود امام سے منسلک ہو جائے گا. یعنی یہ غیبت شخصیت نہیں ہے, غیبت شخص ہے. صحیح ہے, ایسے ہی ہے. چلے بہت شکریہ کمیل آپ کا, آپ پروگرام میں آئے ہمارے. اور اب تک تو ہم نے جتنے پروگرام کیے تھے اس میں بڑے آتے تھے, بڑے بڑے اسکالرز آ رہے ہیں اور اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں. اور ہم سب سے کہتے تھے کہ ناظرین آج آپ نے یقیناً نوجوانوں نے سبق سیکھا ہوگا, بڑوں نے سبق سیکھا ہوگا. آج ہم پروگرام میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں نے یقیناً آپ سے سبق ضرور حاصل کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ واقعی پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا کہ آؤٹ آف دا باکس جا کر کس طرح سے سوچا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں. آپ کا بہت شکریہ.